بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 109 سے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو کہ چل رہا ہے، پیچھے ہم کچھ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ فرعون نہ مانا، اس نے کہا کہ نشانی لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھائی، وہ لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ چمکنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نشانی ہے میری، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میری بات مانو اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دو اور اس کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون آگے سے کیا کہنے لگا، نشانی کو دیکھ کر اس نے کیا کہا، آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے اور پھر کیا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے فرعون کی قوم سے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو جادوگر ہے، علیم جاننے والا، سیکھا ہوا، یہ تو سیکھا ہوا جادو ہے کہ یہ اس نے لاٹھی ڈالی ہے سانپ بن گیا، یہ تو ہم بھی کرتب کر سکتے ہیں، یہ تو جادوگر ہے، یا جادوگر ہے۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا انہوں نے، یہ جادوگر ہے۔ یریدو، یہ کیا چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ وہ نکال دے تم کو، من ارضکم، اپنی زمین سے، تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہارا کیا۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا تو قالو، وہ سردار کہنے لگے، ارجہ، کہ مہلت دو اس کو، تھوڑی دیر اس کو مہلت دو، واخا، اور اس کے بھائی کو، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور آپ بھیج دو فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، اکٹھے کرنے والے، کہ پورا ملک کی بادشاہی آپ کے پاس ہے، آپ ہر شہر میں جو ہے اپنے نمائندے بھیجو اور وہ اکٹھا کر کے لائیں، کن کو، جادوگروں کو۔ یہ جادوگر ہے نا، تو جادوگر لاؤ، تو جادوگر کا مقابلہ جادوگر کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور پھر مقابلہ بھی ہوا، بڑا ٹف مقابلہ ہوا۔ یاتو کا، وہ لائیں آپ کے پاس، بکل ساحر علیم، ہر جاننے والے جادوگر کو۔ یہ بھی جادوگر ہے سیکھا ہوا، تو سیکھے ہوئے جادوگر، بڑے بڑے جادوگر لے کر آؤ۔ اور پورے ملک میں انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، اور سب سے جو ماہر ترین بڑے بڑے جادوگر تھے وہ لائے گئے، سارے بڑے بڑے جادوگر اس ملک کے لائے گئے۔ جاء السحرۃ فرعون، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالو، تو وہ کہنے لگے، ان لنا لاجرا، کیا بے شک ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی، کوئی مزدوری ہوگی۔ پہلے سب سے پہلے آنے کے بعد کیا انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا، کیا ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی۔ اب اس بات پر نا توجہ کرنا، غور کرنا، اگلے سبق میں، کل کے سبق میں بات آئے گی کہ مومن کا اور کافر کا، آخرت پر یقین رکھنے والے اور دنیا پر یقین رکھنے والے بندے کا بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔ آئے ہیں تو کس چیز کی فکر ہے، دنیا کی، دنیا کی فکر ہے۔ جب ایمان آیا تو پھر دیکھنا پھر حالت اور کیفیت کیا ہوگی۔ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی، کوئی پیسے دے گا، ہم جو آئے اتنا سفر کرنے کے لیے ہمیں کیا ملے گا۔ یعنی فرعون کے ساتھ ایک قسم کی ڈیل کر رہے ہیں کہ اگر مقابلہ ہم کرتے ہیں، پہلے یہ بتا، یہ تو ہمارے ساتھ معاہدہ کر لینا کہ اگر جیت گئے ہم، ملے گا کیا۔ ان كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے، معاملہ تیری بادشاہ تیری کرسی کا ہے، ہم کرتب دکھائیں گے اور جیت کر دکھائیں گے، وہ ایک ہے، ہم جو ہے کتنے زیادہ ہیں، پہلے ہمارے ساتھ ڈیل کر کے ہمیں ملے گا کیا۔ ان كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے۔ قال نعم، فرعون کہنے لگا ہاں کیوں نہیں۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم پیسوں کی بات کرتے ہو، إِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہاری وجہ سے، یہ تو حکومت کا مقابلہ ہے نا، تمہاری وجہ سے اگر وقت کی بادشاہ جیت گئی تو پھر تو تم میرے مقرب بن جاؤ گے، تمہیں میں اپنی بادشاہت میں حصے دار بنا دوں گا، تمہیں میں اپنی حکومت کے عہدے دوں گا، پیسے بھی اور عہدے بھی دوں گا۔ قالوا یا موسیٰ، اب فرعون کے ساتھ ڈیل ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ قالوا، کہنے لگے وہ سب، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یہ کہ تو ڈالتا ہے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ، یا کہ ہم، نحن الملقین، ہم ڈالیں۔ کیا پہلے تیری باری ہو یا ہماری، مقابلہ ہونا تھا نا کہ اپنے اپنے کرتب دکھانے ہیں، پہلے تو دکھانا چاہتا ہے یا ہم دکھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا، تم ڈالو، جو تم نے اپنا کرتب پیش کرنا ہے تو اب تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، تو وہ جادو ہو گیا لوگوں کی آنکھوں پر، سحروا اعین الناس، جادو ہو گیا لوگوں کی نگاہوں پر۔ یہ جادو ہوتا ہے ایسے، حقیقت نہیں بدلتی، آنکھوں کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کا جو نظر آنا ہے وہ بدل دیا جاتا ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ڈرایا انہوں نے ان کو، وجاؤ، اور وہ آئے تھے، بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر،
بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ یہاں پر میرے خیال جادو کی تھوڑی سی تعریف بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جادو ہوتا ہے اصل میں حقیقت نہیں بدلی جاتی، جادو کچھ الفاظ ایسے پڑھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، یہ پڑھ کر بھی ہوتا ہے، اور کچھ عمل کر کے گرہیں لگا کر بالوں پر یا مختلف قسم کے کرتب کرتے ہیں جادوگر، تو اس سے حقیقت نہیں بدلتی بلکہ اثر ہوتا ہے۔ یہ بھی اہم ترین مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو اثر نہیں رکھتا، جادو میں اثر ہے، اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ڈرا دیا انہوں نے۔ اور ایک اور جگہ پر ہے خیفۃ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ، سورہ طٰہٰ میں آئے گا، اللہ نے کہا ہم نے فرمایا لا تخف اے موسیٰ، نہ ڈر۔ جادو تھا تو پیغمبر بھی ڈرنے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ تو جادو ہے، اس کا اثر بھی ہے، اللہ کے حکم سے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، جادو کا علاج جادو کے ذریعے کروانے والا کافر ہیں، یہ عمل کرنا کفر ہے۔ اس کے کرنے سے پہلے شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، جنات سے، اور وہ اس وقت مدد کرتے ہیں جب جادوگر پہلے کفریہ کام کرے، یہ جتنے بھی چلے کاٹنے والے اور کالا علم یہی ہوتا ہے کہ جس سے کفر ہے، علم تو نور ہے، علم سے تو روشنی آتی ہے، لیکن کالا علم کا کیا مطلب ہے کہ جس سے کفر آ گیا، گمراہی آ گئی، ضلالت آ گئی۔ تو اس لیے ان جادوگروں سے جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتانے والے اور قسمت کا حال، اس طرح کی چیزیں، ان سے بچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بندہ جادوگر کے پاس جائے، اس کی باتوں کا یقین کرے، اس نے فقط کفر علی انزل محمد، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا ہے۔ تو پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر ہو جائے جادو، اور یہ بھی آزمائش ہے، ہو جاتا ہے، اچھے بھلے لوگوں پر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہو گیا تھا۔ لبید بن عاصم یہودی تھا، جادوگر تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اثر ہو گیا، اور وہ اثر دنیا کے معاملات میں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور پھر آخری جو صورتیں ہیں، آخری 2 صورتیں، وہ اسی جادو کے توڑ کے لیے نازل ہوئیں۔ تو اس کا توڑ بھی اسی لیے ہوا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر، کہ امت محمدیہ کے لیے ایک راہ مل جائے۔ آج بھی اگر کسی کو ہو جاتا ہے، کسی پر اثرات ہو جاتے ہیں جادو کے، یا کہتے ہیں سایہ ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج جادوگروں کے پاس نہ جائیں۔ صحیح جو عامل ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر، اور یہ جو قرآن کی آیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آیتیں پڑھی تھیں، اور بھی کئی ہیں، آخری جو ہے صورتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، انشاءاللہ میں جتنی بھی وہ آیتیں ہیں ایک اس کی بھی ویڈیو بنا کر میں اپلوڈ کر دوں گا، کہ ان کو پڑھ کر آپ خود دم کریں، اس سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ شفا دیں گے۔ اور اس سے بڑا جادو جو فرعون کے جادوگر لائے تھے، اس سے بڑا جادو اور کوئی نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے جاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے، اس سے بڑا جادو تو اور کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ تو جو آیتیں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی تھیں وہ قرآن میں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پڑھیں گے تو اتنا بڑا جادو وہ پڑھنے سے ختم ہو گیا تھا۔ تو آج کے جادو تو چھوٹے ہیں نا، تھوڑے ہیں، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کوئی بھی جادوگر بڑے سے بڑا جہاں سے بھی آئے، اللہ فرماتے ہیں، آگے آئے گا سورہ یونس کے اندر، کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کامیابی ہمیشہ اسی بندے کی ہے جس کے سینے میں رب کا قرآن ہے۔ جادوگر جہاں سے بھی آئے کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے قرآن و سنت والے بنیں، دین کی طرف آئیں، اور ان واقعات سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ جادو ہے، اس کا اثر ہے، اور اگر ہو جائے تو اس کا علاج قرآن و سنت سے کرانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان جادوگروں کے ہتھ کنڈوں سے، یہ بھی دنیا کی آزمائشیں ہیں، ان سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اگر بچنا ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ صبح شام کے اذکار پڑھیں، دعائیں پڑھیں، ہمیشہ باوضو رہیں، پاک رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ ایسے بندے پر جادو کے اثرات نہیں ہوتے، چاہے جتنا بڑا وہ کر لیں۔ تو آپ انشاءاللہ دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین محفوظ رکھیں گے آپ کو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آگے پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے ڈالا، اپنے کرتب دکھائے، ڈر محسوس ہوا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم واقعہ پورا پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آپ ان اسباق کو دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔